الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ قریش مکیہ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت صدق الله العظيم۔ قابل صد احترام میرے محترم دوستو، آج کا ہمارا سبق سورۃ قریش کی ابتدائی 3 آیات مبارکہ ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ قریش ہے۔ قریش عرب کا ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑا قبیلہ تھا۔ پھر اس قبیلے کی کئی بڑی بڑی شاخیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی شاخ بنو ہاشم میں سے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی ایک شاخ بنو تمیم سے ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی ہی ایک شاخ قبیلہ بنو عدی سے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی ایک شاخ قبیلہ بنو امیہ سے ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی ایک شاخ قبیلہ بنو ہاشم سے ہیں، جس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو اس سورت کا نام سورۃ قریش ہے۔ یہ سورت عام خاص طور پہ قبیلہ قریش کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے انعامات کیے دنیاوی اعتبار سے، ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور ان کو متوجہ کیا ہے اپنی عبادت کی طرف۔ سب سے پہلے ان کے الفاظ کو ہم درست کریں گے، چنانچہ چلتے ہیں لإیلافی۔ یہاں پر ہمارے دوست غلطی کرتے ہیں، لی کو کھینچ دیتے ہیں، لام کو نہیں کھینچنا، صرف ای کو کھینچنا ہے۔ لإیلافی، لام کو بھی کھینچیں گے، لإیلاف قریش۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں، لإیلافی، فی کو نہیں کھینچنا، لإیلاف قریش۔ اگر دوسری آیت اب چونکہ دوسری آیت میں لام نہیں ہے، پہلی آیت میں تو تھا نا لی، دوسری آیت میں صرف ای ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء، رحلتش، یہاں پر شین کی آواز کو دینا ہے اور ہا نکالنی ہے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، اس کو جب بار بار ہم پریکٹس کریں گے نا، پھر یہ الفاظ زبان پر چڑھیں گے۔ تیسری آیت فلیعبدوا، دال کو کھینچیں گے، فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ اب ان کا ترجمہ، لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ لإیلاف قریش، اس وجہ سے کہ ایلاف کہتے ہیں عربی زبان کے اندر مانوس ہونا، کسی کے ساتھ مطابقت کا ہو جانا، کسی کے ساتھ دل کا مل جانا، آپس کے اندر انسیت کا پیدا ہو جانا، ایلاف۔ لإیلاف قریش، اب بامحاورہ ترجمہ یہ بنے گا اس وجہ سے کہ قریش مانوس ہو گئے، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے۔ ایلافہم، کیونکہ وہ مانوس تھے۔ ایلافہم کا ترجمہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ مانوس تھے۔ رحلہ عربی زبان میں کہتے ہیں سفر کرنے کو۔ کس چیز سے مانوس تھے وہ؟ سفر کرنے سے۔ شتا عربی زبان میں کہتے ہیں سردی کے موسم کو، صیف عربی زبان میں کہتے ہیں جناب گرمی کے موسم کو۔ میں عام طور پہ اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو بتایا کرتا ہوں، آپ بھی یاد کر لیں کہ سردی اور گرمی کے اندر، سردی کے اندر تو کہ سین آتا ہے تو شتا کے اندر شین آتا ہے، تو دونوں کی مطابقت ہے سین اور شین کی، اس لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا کہ شتا سردی کے موسم کو کہتے ہیں اور صیف گرمی کے موسم کو کہتے ہیں، یاد کر لیں۔ اب ترجمہ دیکھیں، کیونکہ وہ مانوس تھے سفر کرنے سے سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں۔ فلیعبدوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب کی، ھذا البیت، اس بیت اللہ کے رب کی، اس بیت اللہ کے رب کی کیا کریں؟ وہ عبادت کریں۔ اب بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے کہ ان کو انسیت تھی
کس چیز کے ساتھ؟ کہ وہ سردی اور گرمی میں سفر کیا کرتے تھے، رب العالمین نے ان کے لیے سفر کو آسان کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین اس نعمت کو گنوا کر فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے سردی اور گرمی میں سفر کو آسان کر دیا، بس تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو؟ عبادت کرو اس بیت اللہ کے گھر کی۔ اب اس کی تھوڑی تفسیر سمجھیں گے نا، پھر یہ ترجمہ سمجھنا آسان ہوگا۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ چونکہ عرب کے اندر غلہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پر نہ کوئی غلہ والی زمین تھی، نہ کوئی ایسا جو ہے نا زمینی پیداوار ہوا کرتی تھی، تو اس لیے وہ تجارت کی غرض سے اور ممالک کے اندر جایا کرتے تھے۔ اب چونکہ دو موسم ہوتے ہیں، سردی کا موسم، گرمی کا موسم، جب عرب کے اندر سردی ہوتی، سردی کا موسم ہوتا، تو یہ شام کا سفر کرتے تھے، کیونکہ شام کے اندر گرمی ہوتی ہے۔ جب عرب کے اندر گرمی ہوتی تو یہ یمن کا سفر کرتے تھے، کیونکہ یمن کا ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو فرمایا کہ تم سردی اور گرمی میں جو سفر کرتے ہو، اچھا اس زمانے کے اندر راستے کے اندر اور قبیلے جو سفر کے طور پہ جاتے تھے تو لوگ ان کو لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن قریش کے لوگوں سے لوگ جو ہے باز رہتے تھے، ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ کیوں؟ ان کا اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا بیت اللہ کی وجہ سے۔ لوگ کہتے تھے یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، یہ قریش کے لوگ بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کی بیت اللہ کو آباد کرنے والے ہیں۔ تو اس نسبت سے لوگ ان سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ میرے رب نے ان کو اس نعمت کو یاد دہانی کرائی، دیکھو سردی میں سفر کرو تمہاری مرضی، گرمی میں سفر کرو ایک قریش کے لوگوں، میں نے تمہیں اس بیت اللہ کی وجہ سے عزت دی ہے کہ لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں، اور بیت اللہ کو عزت ملی ہے محمد الرسول اللہ سے۔ اب سمجھیے گا، بیت اللہ کو بنانے والے خلیل اللہ ہے، جو بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کو آباد کرنے والے رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے آپ کو بڑی مناسبت سے بتایا ہے، تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے یہ نعمت گنوا کے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، اب تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اور میرے اس پیارے رسول کی بات کو مان لو، کہ کیونکہ پیارے رسول کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ تمام انعامات سے نوازا ہے۔ بیت اللہ کی وجہ سے تمہیں عزت ملی، بیت اللہ کو عزت ملی رسول اللہ کی وجہ سے۔ میرے پیارے نبی نے بیت اللہ کو آ کر آباد کیا، بیت اللہ کی وجہ سے عزت ملی عرب کے لوگوں کو، بیت اللہ کی وجہ سے عزت ملی قریش کے لوگوں کو۔ جب تمہیں تمام عزتیں، تمام راحتیں، تمام سکون میرے پیارے نبی اور بیت اللہ کی وجہ سے ملی ہیں، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم میرے پیارے نبی کی بات کو